شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ قرآن حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کچھ لوگ فضول باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے اور مذاق بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ پس اس کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ غرور سے منہ پھیر لیتا ہے، جیسے سنا ہی نہ ہو، جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہو۔ ایسے کو دردناک عذاب ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ تم ہل نہ جاؤ، اور ہر قسم کے جانور زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہر قسم کی اچھی چیزیں اگائی۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اللہ کا شکر کرو، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر رکھا اور 2 سال میں دودھ چڑھانا ہے۔ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جو تمہارے علم میں نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، مگر دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو اور ان کا پیچھا کرو جو میری طرف رجوع کرے۔ آخرکار تم سب میری طرف لوٹو گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے ہو۔ لقمان نے کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر یا آسمان یا زمین میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے۔ اے بیٹے نماز قائم رکھو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت اہم کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اکڑ کر مت چلنا اور زمین میں غرور سے نہ چلنا، بے شک اللہ کسی مغرور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو نرم رکھنا، بے شک سب آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسے تابع کر دیا، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم یا دلیل کے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، چاہے شیطان ان کو عذاب کی طرف بلا رہا ہو۔ جو شخص اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے اور نیک ہو تو اس نے مضبوط رسی تھام لی، اور اللہ کے انجام کی طرف سب کچھ ہے۔ اور جو کافر ہو تو اس کا کفر تمہیں غمزدہ نہ کرے، ہم ان کا حساب پورا کریں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی خبر دیں گے۔ ہم انہیں تھوڑی سی دنیا کی زندگی کا فائدہ دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو کہو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ اگر زمین کے سب درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، پھر 7 سمندر اور اس میں شامل ہو جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایک جان کے پیدا کرنے جیسا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور سورج و چاند کو تابع کر رکھا ہے، سب مقرر وقت تک چلتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ باطل ہے، اور اللہ ہی بلند و برتر ہے۔
کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر و شکر کرنے والوں کے لیے۔ جب سمندر میں لہریں ان پر چھا جاتی ہیں جیسے اندھیرے، تو وہ اللہ کو خالص دین کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بچا لے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی کچھ شکر گزار بنتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو وعدہ خلاف اور ناشکرا ہوتا ہے۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے، وہ بڑا دھوکے باز ہے شیطان۔ بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہے، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے میں خوب باخبر ہے۔